السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج ہم کچھ عام لوگوں کی بات کر لیں۔ عام لوگ اتحاد ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب، اور انہوں نے اس الیکشن میں جانے کا بھی فیصلہ کیا۔ ان کے امیدوار ہیں مختلف حلقوں سے، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور ان میں سے سب کے ہی آلموسٹ کاغذات جو ہیں وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں۔ اور عام لوگ اتحاد کیا اس کا مقصد ہے، کیا ان کا منشور ہے، اور عام لوگ نام انہوں نے کیوں رکھا ہے؟ کیا واقعی یہ عام لوگوں کے لیے بات کریں گے، آپ کی ہماری بات کریں گے، یا یہ بھی دیگر پارٹیوں کی طرح پریکٹیکلی ایلیٹ کلاس کے لیے کام کریں گے، یا ان وڈیروں کے لیے، جاگیرداروں کے لیے کام کریں گے، یا ان گروپس کے لیے، پاورفل گروپس کے لیے کام کریں گے جو کہ پارلیمنٹ میں آ کر پھر اپنا فائدہ تو بہت کرتے ہیں لیکن عام لوگوں کی بات نہیں کرتے، عام عوام کی بات نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو صرف خبر کی حد تک کرتے ہیں، اسکرین کی حد تک کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان ریئل سینس وہ عام لوگوں کے لیے کچھ زیادہ خاص نہیں کرتے، جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 241 سے امیدوار عام لوگ اتحاد کے جناب کوموڈور ریٹائرڈ سدید ملک صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جناب سدید صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کے آئے ہمارے پاس۔ سدید صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہ 241 سے آپ نے کاغذات جمع کروائے ہیں، وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں۔ الیکشن میں آنے کا فیصلہ اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ، میں چاہوں گا پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ تو ایک لانگ سروس ہے آپ کی رہی ہے، آپ نے سرو کیا ہے نیشن کو، کیسے پولیٹیکل اس میں آ گئے آپ سین میں؟ بہت شکریہ اختر بھائی، آپ نے مجھے ریزنیبلی ویل انٹروڈیوس تو کروا دیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کو دیکھ کے، جو دگرگوں حالات ہیں اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا تھا۔ ہمارے جس قسم کے لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے، اور ہمارا ملک تدریجی طور پہ گریجولی ہم نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ یہ سوچ کر بار بار میرے ذہن میں آتا تھا کہ کسی ایسی جگہ پہ جائیں، کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کہ ان کا مداوع کر سکے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دو جگہ سے رابطہ ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان نیوی میں آپ 2 دن چلاتا تھا، ایک کمانڈ کی، پھر بڑی سبمرین، چھوٹی سبمرین کمانڈ کی، پھر بڑی سبمرین کمانڈ کی، پھر ساری کی ساری سبمرین کو کمانڈ کیا، اسسٹنٹ چیف بھی رہا اسلام آباد میں۔ اینڈ اس کے بعد جب ریٹائر ہوا تو ریٹائر ہونے کے بعد یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن سمجھ آتی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ان وجوہات کو اوور کم کرنے کے لیے مختلف پارٹیز کو میں نے جانچا۔ اس جانچنے میں مجھے ان تمام میں وجیہ الدین صاحب ایک صحیح انسان لگے۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے پرویز مشرف سے حلف لینے کا انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً یہ 50 سے کچھ اوپر تھے، اور اگر یہ حلف لے لیتے تو انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، اور اس کے بعد کم از کم 6-7 سال یہ چیف جسٹس رہتے، کیونکہ ان کی عمر کافی زیادہ تھی۔ انہوں نے یہ تو اب جس سبجیکٹ کو ہمارے زمانے میں سیوکس کہتے تھے وہ اب پولیٹیکل سائنس ہے، وہ سائنس ہے۔ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جہاں کبھی بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، ڈکٹیٹرشپ کے دوران تو اچھی عمل ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ جاتی ہے تو پیچھے تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کی 3 دفعہ ہو چکی ہے۔ ایوب خان آئے، ایوب خان کے جاتی بار جو تباہی ہوئی وہ ہمیں یاد ہے۔ یحییٰ خان آ گئے، یحییٰ خان کے زمانے میں جو ہوا وہ ہمیں یاد ہے۔ ضیاء الحق آئے، ضیاء الحق کے زمانے میں ہمیں یاد ہے۔ شروع کے زمانوں میں ان کے انڈیکسز ٹھیک تھے، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے۔ اسی طریقے سے پرویز مشرف بھی آئے۔ اس شخص نے، وجیہ الدین جس کی بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا، آگے بڑھے۔ اس کے بعد ان کی نظر میں اس وقت پی ٹی آئی ایک مناسب فورم تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ لیکن جب پی ٹی آئی میں جوائن کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی ود ان دا پارٹی، نام اس کا پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف تھا،
لیکن ود ان دا پارٹی میرٹ پہ اور انصاف پہ فیصلے نہیں ہو رہے. یہ لمبی بات ہے, میں اس کو زیادہ کور نہیں کروں گا, لیکن یہ دیکھ کے انہوں نے ان سے کہا کہ یہ چیزیں ٹھیک کریں ایسے, تو ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس کو رہنے دو. جب ان کو یہ سنا تو انہوں نے پھر ایک دفعہ وہاں سے علیحدہ ہو گئے, اور یہ سوچ کے کہ ہم نے کچھ عمل کرنا ہے, انہوں نے اپنی یہ پارٹی بنائی جس کا نام ہے عام لوگ اتحاد. سر وہ سر معذرت قطع کلامی کے لیے, وہ پی ٹی آئی میں گئے تو آپ نے جب دیگر پارٹیوں کی جانچ کی تو اس میں آپ کو کسی اور پارٹی نے اٹریکٹ نہیں کیا؟ ایکچولی میں آپ کی ہمدردیاں ذرا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہیں؟ میری پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیوں کا یہ مقام تھا کہ جب وہ لاہور میں انہوں نے پہلا جلسہ کیا تھا تو میں اس وقت لاہور میں تھا. ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن جہاں سے جب الیکشن ہوا تھا اسی حلقے سے ہوا تھا, تو اس حلقے میں میرے بے شمار ووٹ پی ٹی آئی کو ملے تھے. میں نے اپنے بیٹے کو, اپنے بیٹے کے دوستوں کو دبئی, ابو ظہبی, انگلینڈ, سوئٹزرلینڈ, جو میرے بچے ادھر ادھر تھے, سب کو آئے یہاں کے ووٹ دو. چند 100 نہیں تو 100 سے زیادہ لوگ, ان کو میں نے یہاں اٹریکٹ کیا. بلکہ وہ لوگ مجھ سے اب پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا تھا, کیوں کیا تھا. بہرحال اس کی میں تو آپ کی پی ٹی آئی سے محبت کی وجہ کیا تھی, اور پھر وہ محبت کیسے پی ٹی آئی ناپسندیدگی میں بدل گئی؟ پی ٹی آئی کا جو وعدہ تھا کہ ہم چینج کریں گے, ان حالات کو ہم چینج کریں گے, تو مجھے کبھی امید تھی کہ یہ شخص چینج کر کے رکھ دیں گے, اور جب چینج آئے گی تو انشاءاللہ یہ چینج ہوتے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں پولیٹیکل سسٹم میں, ابھی میں نے یورپ کے پولیٹیکل سسٹم کو بڑا کلوزلی پڑھا اور دیکھا ہے. ان کے اندر یاد رکھیں کہ ٹینیورز پورے کرتی ہیں پارٹیاں. امریکہ کا پریزیڈنٹ اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے. ہر پارٹی جب آتی ہے تو آنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے اگلا ٹینیور بھی ان کو مل جائے. اگلا ٹینیور لینے کے لیے جو کچھ انہوں نے اس ٹینیور میں کیا ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد پہ ان کو آگے یہ ٹینیور کے اگلے آخری 2 یا 2 سال جو ہوتے ہیں وہ بہت کروشل ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کسی بھی وزیر اعظم نے, ہم پارلیمنٹری جمہوریت میں فالو کرتے ہیں, کسی بھی وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. مجھے کبھی امید تھی کہ جب پی ٹی آئی آئے گی تو اپنا ٹینیور پورا کرے گی. اس میں صرف ایک یہ بات نہیں کہ جو میں کروں گا میں کو نہیں ہوتا. پولیٹکس میں ہمیشہ کمپرومائز ہوتا ہے. آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, آپ نے ہر ایک کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. جب کسی کو اکاموڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ صرف میں کو لے کے چلیں گے تو وہ کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں جب شی جی من آئے تھے, آنا تھا, تو اس وقت یہاں پہ دھرنا ہو رہا تھا. جب شی جی من نہ آئے تو ہمارا سی پیک کا پروگرام 3 سال پیچھے چلا گیا. وہ 3 سال میں کافی ہمارے ہاں ایکٹیویٹیز, اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھنی تھیں, وہ نہیں بڑھ پائیں. اس وقت بے تحاشا لوگ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ شی جی من کو آنے دیں, 3-4 دن کی بات ہے پھر دھرنا شروع کر دیں. انہوں نے نہیں کیا تھا. تو جو آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ پہلے ان کی طرف آئے تو اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ چینج کریں گے. لیکن جب لوگوں نے, میری طرح کے بے تحاشا لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ چینج نہیں آئے گی, یہ صرف ایک موٹیو, ان کا اپنا ذاتی موٹیو تھا جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے چھوڑتے گئے, اور میں بھی ان میں سے ایک تھا جنہوں نے چھوڑ دیا. ابھی آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جب کراچی کا جلسہ ہوا تھا تو اس وقت یہاں کے لوگ بڑے خوف زدہ تھے پی ٹی آئی کے کہ یہاں پہ ایم کیو ایم کا اتنا زور ہے اور یہاں پہ باہر کی پارٹی کیسے آئے گی. اس دوران میری کچھ یہاں پہ میرے والد کی کچھ زمین تھی بدین میں نے ایک ٹرک میں لوگوں کو, اپنے ہاریوں کو بھرا کہ آ جائیں. ان کو صبح وہاں سے چلایا, ناشتہ بھی کرایا, دوپہر کا کھانا بھی کرایا. ایک ٹرک لوڈ آئے, یہاں آ کے انہوں نے نعرے بازی بھی کی. رات گئے, یہاں سے میٹنگ ہوئی, چلے گئے. وہ میرے سے اب سوال کرتے ہیں جو آپ مجھے سوال تھا اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ یہ تھی کہ میں وہ سارا کچھ پورا نہیں کر سکا جو کہ میری خواہش تھی.
ان لوگوں کے لیے جن کو میں لے کر آیا تھا آگے. ابھی وہ مجھے کہتے ہیں کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو ہمیں آگے فلاح دے سکے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ڈھونڈا اور وہ مجھے وجیہ الدین صاحب ملے, جنہوں نے کہ نہ تو اپنی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہی کو چھوڑا, انہوں نے اپنی, آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس پوزیشن میں تھے پی ٹی آئی میں. اگر وہ چاہتے تو اسی میں رہتے, شاید وہ اس کی صدارت تک پہنچتے. بہرحال یہ وجوہات تھیں کہ میں نے وجیہ الدین صاحب کو اپنے لیڈر کے طور پہ مانا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر میں والی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں, میں نے یہ دیکھا تھا جب میں آیا تھا تو میرا اچھے خاصے گفتگو ان سے بھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں, قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ آپ آپس میں مشاورت سے کریں. آپ کو میں چھوٹا سا ایک بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جب غزوہ بدر کے بعد پی او ڈبلیوز پرزنرز آف وار پکڑے گئے تو بہت سے صحابی ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی. قرآن میں کہا تھا کہ آپ مشاورت سے فیصلے کیا کریں. انہوں نے سب سے مشاورت کی. حضرت عمر نے کہا کہ دے آر ناٹ پرزنرز آف وار, یہ پرزنر آف وار نہیں, یہ سارے کریمنل, دے آر وار کریمنلز. انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہوا ہے, ان کے مرڈرز کیے ہوئے ہیں, ان کو سب کو آپ قتل کی سزا دیں. حضرت ابو بکر نے اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں, دیکھیں یہ آفٹر آل ہیں تو ہمارے پرزنر آف وار, جو نارمس پرزنر ہوتی ہے وہی کریں. اور اس میں سے انہوں نے پھر ہرجانہ دے کے کچھ تعلیم دے کے ان کو چھوڑ دیا. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد آپ قرآن پڑھ کے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا تو ارادہ وہ تھا جو عمر نے کہا تھا, لیکن تم نے مشاورت کی تھی اس لیے ہم اس میں برکت ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مشاورت کریں. اور میں نے جو آپ کو بتا رہا تھا وجیہ الدین صاحب کے ہاں میں نے دیکھا کہ ہر قسم کے, جب میرے وہ ایک کہنا چاہیے میرا انٹرویو لے رہے تھے یا اور بھی ساتھی تھے میرے سے گفتگو کر رہے تھے, میرے خیالات پوچھ رہے تھے اور میں ان کے خیالات پوچھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑی مشاورت ہوتی تھی ایک دوسرے سے. وہ پوری طرح وہ پوچھ رہے تھے آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا خیال ہے, اور آخر میں وہ کہتے تھے کہ سب ان دوستوں نے یہ کہا, ان دوستوں نے یہ کہا, میرے خیال میں یہ ہے. اس کے بعد میں جب فیصلہ دے رہے تھے تو لوگ ان سے بولتے تھے آپ کا خیال ہے یہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس لیے میں نے وجیہ الدین صاحب کو چنا تھا. تو سر اب آپ عام لوگ اتحاد کے پلیٹ فارم سے عام لوگوں کی ہی بات کریں گے یا پھر وہی مراد یافتہ طبقات کی بات کریں گے؟ اسمبلی میں جا کے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, اسمبلی میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سڑکوں کو, پانی کو, بجلی کو نہیں کرتے, لیکن بجلی پیدا کرنے کے ریسورسز کے اوپر آپ کو آنا پڑے گا. وہ اسمبلی میں فیصلے ہوں گے, بڑے بڑے فیصلے ہوں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں مجھے الحمدللہ ذاتی طور کے اوپر, جو میرے ساتھی بھی تھے وجیہ الدین صاحب کے جن سے میں نے گفتگو کی, ان میں کوئی طمع والے ایسے لوگ نہیں تھے کہ جی میں یہ کروں گا. دیکھیں میری عمر اب کافی ہو گئی ہے, مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کس کو ضرورت مند ہے پیسوں کا, کون یہ کر رہا ہے کہ میرے سے فائدہ اٹھائے گا. میرے سے کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. میں تمام دیکھیں میں انگلینڈ میں ایمبیسی میں بھی رہا ہوں. وہاں پہ ایمبیسی, پہلے ایمبیسی تھی, پھر جب ہم کامن ویلتھ میں آ گئے تو ہائی کمیشن بن گیا. تو وہاں پہ سرجری ہوتی ہے, ہر ممبر پارلیمنٹ کی ایک سرجری ہوتی ہے. اس سرجری میں جو کچھ آپ کے ڈسکس ہونا ہوتا ہے اس کے باہر ایک نوٹس بورڈ پہ لکھا جاتا ہے کہ جی ابھی ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اس ڈسکشن کے اوپر عام لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے, آپ کیسے چاہتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں. اس مشاورت کے نتیجے میں جو کچھ اس کو مشورے میں اس کے وہ جا کے پارلیمنٹ میں بولتا ہے. اسی طریقے سے میں اگر الیکشن میں جیت گیا تو میں اپنی ایک سرجری یا ایک آفس بناؤں گا جس میں میرے علاقے کے تمام لوگ جو ہیں جب مرضی آئیں, اگر میں نہیں بھی ہوں تو آ کے لکھ کے جائے, میں ان کو بلاؤں گا, ان کا مشورہ لوں گا. اور یاد رکھیں, دیکھیں میرا حلقہ بہت بڑا ہے, تقریباً 7 لاکھ کی آبادی ہے, 7 لاکھ سے اوپر کی آبادی ہے, اور تقریباً 4.5-5 لاکھ ووٹرز ہیں. اس میں ڈیفنس فیز 1 to 8 ہے, کلفٹن ہے, اور اس کے بعد صدر ہے, ہزارہ کالونی,
جمہوریہ کالونی، نیلم کالونی، یہ ساری کالونیاں ہیں، یہ سب ابھی بیسیکلی پولیٹیکلی اویئرنیس ہے ان میں، ان کو اپنے حق لینے آتے ہیں. سب کے سب لوگ جو ہیں ان گورنمنٹ سے بیزار آئے ہوئے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں آ کے لوگوں سے ووٹ لے کے، بڑے بڑے ٹھیکے لے کے، اور اس کے بعد اپنے فائدے کی باتیں سوچتے ہیں. کوئی گھر باہر بناتے ہیں، کچھ یہاں بناتے ہیں، کوئی پراپرٹیاں بناتے ہیں. میرا یہ مقصد نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنے حال پہ خود کفیل ہوں. میرے بچے بھی اپنے اپنے کام اچھی جگہوں پہ فکسڈ ہیں. انہوں نے اسکولوں میں لیا ہوا تھا، اچھے اسکولوں سے پڑھے. اور کہ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز ایک ٹاٹ اسکول سے کیا تھا. وہاں پہ جب میں ٹاٹ سے جاتا تھا، میری والدہ بولتی تھی میرے بچے کے پاؤں میں کیسے زخم سے ہو رہے ہیں. مجھے ان لوگوں کا پورا احساس ہے. ان کو کیا ہوتا ہے. ایک امریکہ کا بلینئر تھا، جب وہ فوت ہو رہا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے بیٹا بیٹھا ہوا تھا کہ ڈیڈی یو آر گوئنگ اوے، آپ فوت ہو رہے ہو. تو اس نے کہا بیٹا میں نے تم کو جو کچھ تھا وہ میرا تمہارے پاس پہنچے گا. آئی ایم اے بلینئر اینڈ آل دس منی ول گو ٹو یو. لیکن جو چیز میں آپ کو اصل میں دینا چاہتا تھا وہ نہیں دے پایا. اور اس وقت اس نے کہا کہ میں آپ کو آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گیو یو دوز پینگز آف ہنگر. جب کھانا نہ کھایا ہو ایک دن کا تو پیٹ میں جو درد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پینگز آف ہنگر. اس شخص نے کہا میں پینگز آف ہنگر آئی ہیو گون تھرو اٹ. آئی نو جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کی ہے. لیکن یہ سب کے سب غریب لوگ، جیسے میں ابھی کہہ چکا ہوں، دے آر پولیٹیکلی اویئر. یہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے. جب یہ صحیح مشورے آئیں گے تو اسمبلی میں صحیح فیصلے ہوں گے. تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی نیچے تو الیکشن کو لڑا نہیں، لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جیسے کونسلر، یو سیز، ٹاؤن، ڈسٹرکٹ، ایون کے ڈویژن لیول پہ بھی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ہی آپ میں نے الیکشن سٹی کونسل وغیرہ میں تو لڑے، لیکن میں نے الیکشن ڈیفنس سوسائٹی ریزیڈنس ایسوسیشن کا میں ممبر رہا ہوں. ابھی بھی ایک ممبر ہوں. 5-6 سال میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا رہا. اس کا میں پریزیڈنٹ بھی بنا. کراچی کونسل کا بھی میں چیف ایگزیکٹو بھی رہا، سیکرٹری جنرل بھی رہا. اس طرح میری سوشل آرگنائزیشن جن میں الیکشن بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. میں 3 ٹرسٹ کا ٹرسٹی ہوں جو ریگولرلی، ایک ٹرسٹ کا ڈیڈ میں نے خود لکھا تھا. وہ ایک ہیلتھ چیریٹی چلاتی ہے. الحمدللہ وہ لاکھوں لوگوں کو دیکھ چکے ہیں اس چیریٹی میں. وہاں پر جمہوریہ کالونی میں ہے اور وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں. تو مجھے لوگوں کے ملنے کا، لوگوں سے الیکشن کرنے کا یہ تجربہ تو ہے. اور سب کے سب جب آتے ہیں تو بڑے پیار سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں. انہوں نے کہا، ایک چھوٹے سے گروپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے. میں نے کہا کہ دیکھیں جب میں وقت آئے گا تو میں کر لوں گا. اور پھر ابھی میں عمر کے اس حصے میں پہنچ رہا ہوں کہ اگر میں اس وقت کا انتظار کرتا رہا تو کچھ، اس لیے میں نے کسی کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے میں مجھے وجیزہ. سر یہ بتائیں کہ الیکشن لڑنے کے لیے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. بہت ساری پارٹیاں بھی آفیشیل ان آفیشیل بھی کروڑوں روپے کی باتیں کرتی ہیں. کوئی امیدوار ہے تو ان کو پوچھتی ہیں بھائی آپ کے پاس 7-8 کروڑ روپے ہیں؟ میرے پاس ایسے اتنے تو کیمپین میں لگیں گے. 7-8 کروڑ روپے نہیں ہے میرے پاس. پھر کیسے مجھے ایک جلسے کے لیے مجھے بلایا گیا. میں پرسوں انشاءاللہ آپ کو بھی انوائٹ کروں گا. آپ کا میٹرو بھی آئے، آپ کو انڈیکیٹ کروں گا. اس میں انہوں نے کہا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا، اتنے بجے آؤں گا. تو اس نے کہا سر ہم ٹینٹ لگا دیں اور کرسیاں لگا دیں. میں نے کہا بھائی میں ان ٹینٹوں کے، کرسیوں کے پیسے نہیں دے سکتا ہوں. میں کھڑے کھڑے بتاؤں گا. ہاں میں نے ایک لاؤڈ اسپیکر، جو چھوٹا سا لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، اور اس کے مطلب 2 ہارن لگے ہوں گے جو تقریباً 500-700 گز دور تک ان کی آواز اچھی جائے گی. وہ لے لیے. دوستوں نے مجھے ایک شیزور لے لیا. میں کوئی کنٹینر نہیں لگاؤں گا، اس کے اوپر میں کھڑا ہو جاؤں گا، ان سے بات کروں گا. دیکھیں ضروری نہیں ہے. ابھی میں نے یہ ریٹرننگ آفیسر سے بھی کہا تھا کہ آپ نے جو لمٹ لگائی ہے پیسوں کی، آپ کا خیال ہے کہ لوگ اس میں پورے کریں گے؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتہ. مطلب یہ تھا کہ ان کا خیال نہیں کہ لوگ کر سکیں گے. ابھی
دیکھیں اس لمٹ کو لگانے کی ایک بڑی ایک قابل فہم وجہ ہے کہ ان نیسیسری ویسٹ آف منی نہیں ہونی چاہیے. کروڑوں روپے لگا لیں گے لوگوں کو. ہمارے غریب آدمی جو ہے اس سے آپ بریانی پہ ووٹ لینا چاہتے ہیں؟ اس لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا, 1 وقت کا لے کے جاتے ہیں اور وہ بریانی کھا لیتے ہیں, بولتے ہیں جی اس کو ووٹ دے دو. نو, میرا مطمع نظر یہ نہیں ہے. ہم لوگ آئیں گے, ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. جو مشاورت کریں گے وہ مشاورت میں نیشنل اسمبلی میں انشاءاللہ پہنچا کے رہوں گا. رائٹ. اور سر آپ کا بس لاسٹ پوائنٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ منشور کیا ہے لیکن ووٹرز کے لیے؟ آپ کیا کریں گے اپنے عوام کے لیے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری تعلیم پہ توجہ ہے. تعلیم پہ دیکھیں, ہم انسان جو یہاں پہ ہیں, ہم کسی یورپین ملک کے انسانوں سے یا امریکہ سے ہمارے انسان کم نہیں ہیں. ہمارے پاس تانبا ہے, ہمارے پاس سونا ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر ریسورسز ہیں, ہمارے پاس پانی کے ریسورسز ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر, اب غور سے سنیں میں کہہ رہا ہوں, ان سب سے بڑھ کر ہماری ہیومن ریسورس ہے. یہ دبئی وجہ سے بنا تھا. ہمارے مزدور گئے تھے وہاں پہ, ہمارے سپروائزر وہاں پہ گئے تھے, ہمارے انجینئرز گئے تھے, ہمارے آرکیٹیکٹس گئے تھے, ہمارے ڈاکٹرز گئے تھے. انہوں نے کیا سے کیا چیزیں وہ بنا دیں. میں پچھلے دنوں ایک دفعہ میرے بھائی وہاں پہ امریکہ تھے, ان کے پاس گئے, انہوں نے ایک دعوت کی. تو اس دعوت میں گیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بے تحاشا ڈائریکٹرز, جنرل مینیجرز اور 1-2 کمپنیوں کے ایم ڈیز بھی آئے ہوئے تھے, اور وہ ان کمپنیاں کما رہی تھیں. یہ سب کچھ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے بھائی. ہمیں یہ کرنا ہو, صرف آپ کو اپنی پارلیمنٹ میں آنیسٹ اور نالجبل آدمی کو لانا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, چائنا میں جب یہ انقلاب آنا شروع ہوا تو 1970s اور 80s کے تک لوگ وہاں سے بھاگنے شروع ہو گئے تھے. وہ سب کے سب یورپ میں, جاپان میں, جہاں جہاں ان کا سر چھپانے کو ملا وہاں چلے گئے. جب 80s میں ان کے کانسٹیٹیوشن بدل گیا, آپ کو پڑھنا چاہیے, میں نے وہ پڑھا. اس کانسٹیٹیوشن کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے نا, اس کی ہیڈنگ بڑی مزے کی ہے, آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ہیڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن آف ڈیموکریٹک ریپبلک آف پیپلز چائنا ڈکٹیٹرشپ. ابھی ڈکٹیٹرشپ کا مطلب جو ہے, اس کو فارن یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے, ہم اس کو لے نہیں سکتے کیونکہ ان کی سنگل پارٹی, ہماری ملٹیپل پارٹی ہیں. لیکن ہمیں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر آگے بڑھیں. اگر نہیں بڑھے تو یاد رکھیں, سخت ہیں فطرت کی تعزیریں, یہ علامہ اقبال کہہ گئے تھے کہ اگر ہم لوگوں نے ابھی بھی وقت کو اپنے ہاتھ سے پھسلنے دیا تو وقت ہمیں وہ کر دے گا جو کہ وقت نے تاریخ میں مختلف قوموں کو حال کیا تھا. اور میں اسی لیے آیا ہوں اور صحیح لوگوں کے پاس آیا ہوں, اور اس میں سے انشاءاللہ اگر مجھے موقع مل گیا تو یہ سب چیزیں جو میں تھوڑی بہت آپ کو بتائی ہیں, کبھی اور موقع ملا تو دوبارہ بھی بتاؤں گا. اس کے اوپر عمل کریں گے, اور عمل سے زندگی بنتی ہے, باتوں سے نہیں بنتی. اور ان لوگوں کے جو ایک تو ہوں, دوسری چیز جو تھی وہ ہیلتھ ہے. بس ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. آخری اگر کوئی ٹیک ہوم میسج, آخری لاسٹ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو بس شارٹ. دیکھیں آپ آئیں, میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے آئیں, اور ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں عام لوگ اتحاد کے, ان کو ووٹ دیں تاکہ عام لوگوں کی آواز جو ہے وہاں پہنچے جہاں پہ پہنچنی چاہیے. آپ کا نشان کیا ہے بس آخری بات؟ ہمارا نشان جو ہے وہ پینسل ہے. بہت شکریہ آپ کا صدیق ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو انوائٹ کریں گے, چونکہ باتیں آپ کے پاس بھی بہت ساری ہیں اور علم کا خزانہ بھی, آپ کا تجربہ بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ایک سٹنگ ہوگی. اور ناظرین, آپ نے گفتگو سنی عام لوگ اتحاد کے NA 241 سے امیدوار جناب صدیق ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اور جہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ کو ایک اور سٹوری بتاتے ہیں.